السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 25 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون، جو سب توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد یا اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، واو اور یقطعون، وہ سب کاٹ دیتے ہیں یا قطع کرتے ہیں، ما جو امر اللہ، اللہ نے انہیں حکم دیا، بھی اس کا، ان یہ کہ یوصلا ملایا جائے یا اسے جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ سب فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اللعنۃ لعنت، ولہم اور ان کے لیے ہے، سوء الدار برا گھر یا آخرت کا برا ٹھکانہ۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے قبل آیات کو ہم مختصراً ہم دیکھ لیں، کیونکہ اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے دو مختلف رویوں کو بیان کیا کہ جس طرح سیلاب آتا ہے اور جھاگ اوپر پانی کی اٹھتی ہے اور اس میں گھاس پھوس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے کو تو وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے اور بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے، لیکن جھاگ کا یہ ہے معاملہ کہ وہ کچھ ہی ٹائم میں وہ بالکل بیٹھ جاتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی، اور اصل چیز وہ پانی ہے۔ دوسری مثال جو یہاں پر اس آیت میں دی گئی وہ حلیہ یعنی زیور سے دی، کہ جب زیور بنانے کے لیے دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ گندگی اور جو میل کچیل ہے وہ اوپر آتی ہے، تو زیور بنانے والا وہ اس میل کچیل کو نکال دیتا ہے اور خالص دھات نیچے رہ جاتی ہے، تو اس سے وہ زیور بنایا جاتا ہے۔ ان دو مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دو رویوں کو بیان کیا ہے کہ حقیقت وہ حقیقت یہ ہے کہ جو خالص لوگ ہیں، جو صحیح اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے لوگ ہیں، وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں اور وہ نمود و نمائش ان کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ دوسرے جو شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ ظاہراً نمود و نمائش بہت ہوتی ہے، جس طرح جھاگ بڑی ہی بلند اور بڑی شور کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں بہت ہی ابھر کر آتے ہیں، بہت ان کا وہ رویہ اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنیاد ان کی کوئی نہیں ہوتی۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کی بنیاد وہ کوئی نہیں ہوتی، اور جو خالص چیز وہ خالص توحید پہ چلنے والے لوگ وہی ہیں جو ان کی بنیاد ٹھوس ہوتی ہے اور وہ صحیح عقائد پر قائم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال اس آیت میں بیان کی، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو حق ہے وہ اس کی بنیاد وہ ٹھوس ہوتی ہے، جبکہ باطل وہ بڑا ابھر کر آتا ہے، لیکن وہ کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی شان و شوکت کھو دیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف رویوں کو ذکر کیا، تو ان کے بارے میں ہم نے جو پہلا رویہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کیا، اس کے احکامات کو مانا اور اس کے پکار پر لبیک کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ للذین استجابوا، جنہوں نے جواب دیا یا قبول کیا حکم کو، لربہم اپنے رب کو، ان کے لیے حسنہ ہے۔ تو حسنہ کے بارے میں نے بتایا کہ یہاں اس سے مراد یعنی بھلائی، ویسے تو اس کا معنی ہے یہاں جنت بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ دوسرا گروہ یا دوسرا رویہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا یا اللہ کے احکامات کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ دو مختلف رویے ہیں، دو مختلف گروہ ہیں جن کا ذکر یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہاں پر ذکر کرنے کے بعد ان کی ڈیٹیلز پھر اگلی آیات میں دی ہیں کہ جنہوں نے احکامات کو قبول کیا وہ کون لوگ ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں
کہ جو اللہ کے احکامات کو قبول کرنے والے ہیں انہوں نے وہ عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ہے یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عہد کو نہیں توڑتے، اور جو ہے یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور یخافون سوء الحساب، برے جو ہے حساب سے وہ خوف رکھتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے والے، اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور یعنی ظاہری اور پوشیدہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اور جو ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور برائی اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ یعنی انسان ہے، ظاہر ہے خطا کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ تو ان آیات میں 9 کوالٹیز ایسے لوگوں کی بتائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، استجابوا لربہم ہیں، یعنی اپنے رب کے حکم کا جو ہے اس کا جواب دینے والے، اس کے حکم پر لبیک کہنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کے اندر 9 کوالٹیز ہیں۔ تو یہ آیات ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لی تھیں۔ آج جو ہے دوسرا گروہ یا دوسرا جو رویہ ہے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ عادات بتائی ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں، کہ ان کے یہ وہ لوگ جو نیک ہیں، جو حق پر ہیں، ان کے بالمقابل ایک اور گروہ بھی ہے کہ جو اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا نہیں ہے، اللہ کی پکار پر جو ہے جواب دینے والا نہیں ہے، لم یستجیبوا لہ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو اس کے حکم کو نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا وہاں پر ان کی، اور لیکن آیت نمبر 25 میں ان کی جو ہے وہ خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پہلی ان کی جو صفت یا ان کا رویہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ، یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو وہاں پر جب یعنی دوسرا گروہ ہے ان کے بارے میں کہا کہ وہ عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے، تو عہد کا وہاں پر میں نے وضاحت کی تھی کہ عہد سے مراد جو عہد الست بھی ہو سکتا ہے، اور بطور مومن جب انسان جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو یہ ایک عظیم الشان عہد ہے جو اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانے گا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، تو وہ اس طرح کے عہدوں کو بھی جو ہے وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ تو عہد ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے۔ افعائے عہد کی صفت ان کے اندر موجود نہیں ہوتی، وعدہ کرنا اور پھر توڑ دینا، قسمیں کھانا اور پھر ان کو توڑ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ان کی جو ہے وہ صفت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ان کا رویہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ یقطعون جو ہے قاف قا عین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، قطع کہتے ہیں کاٹ دینا، قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ یوصل، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا۔ کس کا حکم دیا؟ وہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا جواب دیتے ہیں، وہ جو ہے ان کی اللہ نے صفت بتائی تھی کہ یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، کہ وہ جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ جوڑنا کیا ہے؟ صلہ رحمی کا جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا جوڑنا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا۔ تو اس کے بالمقابل اس گروہ کا رویہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ صلہ رحمی کرنی ہے، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفت بتائی ہے کہ یہ قطع رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والدین، بہن بھائی اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کی خبر گیری، ان کی جو ہے مصیبت میں ان کی مدد و اعانت جو ہے، یہ تمام جو ہے ان کا حدیث میں بہت زیادہ اس کی نصیحت کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔
اب یہی دو چیزیں ہیں جو ہر شخص اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رزق بھی وسیع ہو اور عمر لمبی ہو. تو جو بھی یہ شخص چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر یعنی کلیہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ صلہ رحمی کرے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک عرابی جو ہے یعنی دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. یعنی عقائد، عبادات اور اس کے ساتھ معاملات جو ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے رکھے تو ایسا شخص جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت کے قریب ہو جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا. بخاری کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ جو ہے احسان کے ساتھ دو، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی عزیز رشتہ دار تمہاری حقوق کے معاملے میں کوتاہی کرے اور تم سے تعلق نہ رکھے، تم پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے اس سے تعلق قائم کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو صلہ رحمی کی بے شمار احادیث ہیں، یہ چند احادیث جو ہیں بطور نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں. تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، وہ لوگ جو صلہ رحمی کرنے کی بجائے رحم کے رشتوں کو توڑنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لم یستجیبوا لہ ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہا. اور جو ہے یہ عہد کو توڑنا یا صلہ رحمی جو ہے اس کی بجائے قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کو توڑنا جو ہے یہ تمام جو ہیں یعنی عادات انسان کی بے صبری کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو صبر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کی پہلے بیان کی تھی کہ الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے. دوسری طرف یہ ایسا گروہ ہے کہ جن کے اندر صبر نہیں ہے اور اس صبر نہ ہونے کی وجہ سے وہ عہد توڑنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں اور قطع رحمی میں بھی جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہیں. اور قطع رحمی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تیسری جو صفت بتائی ہے اس دوسرے گروہ کی وہ یہ ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں. تو قطع رحمی کی وجہ سے یا عہد توڑنے ہی کی وجہ سے ہی اس کا نتیجہ ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو تیسری صفت ہے یہ پہلی دو بری عادات کا ہی نتیجہ ہے کہ جو عہد توڑے گا ظاہر ہے اس کے بدلے میں ریئیکشن آئے گا اور زمین میں فساد ہوگا. قطع رحمی کرے گا، رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا تو اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور زمین میں فساد ہوگا. تو یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے ان کو ماننے کے بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں لہم اللعنہ، ان پر لعنت ہے. لعنت جو ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ اور آخرت میں بھی رحمت سے دور ہیں. دنیا میں رحمت سے دور ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ سیدھے راستے پر کیسے وہ شخص چل سکتا ہے جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہے. تو وہ ہدایت کا راستہ اس سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت میں رحمت سے دوری سے کا یہی نتیجہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے دوری کے نتیجے میں وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کا برا ٹھکانہ ہے اور برا ٹھکانہ وہ جہنم ہی ہے. جبکہ جو دوسرا گروہ ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، کہ ان کے لیے آخرت کا جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، حسنہ ہے، جنات عدن ہے. تو ان کے لیے وہ وعدہ ہے. جبکہ اس کے بالمقابل اس گروہ کا جو عہد شکنی کرتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، جو فساد فی الارض میں ملوث ہے، تو یہ جن میں عادات پائی جاتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں برا ٹھکانہ ہے. تو ان آیات کو سامنے رکھ کے آیت نمبر 17 میں یعنی مثال سے سمجھایا ہے ان دو گروہوں کو. اس کے بعد 18 سے لے کے آیت نمبر 24 تک ایک گروہ کی کوالٹیز یعنی ان کی 9 صفات جو ہیں بیان کی گئی ہیں. جبکہ آیت نمبر 25 میں دوسرا جو گروہ ہے جو اللہ کے احکامات پر لبیک نہیں کہتا، ان کی 3 جو ہیں وہ ان کے رویے یا ان کی صفات یا عادات جو ہیں وہ بیان کی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ان
کا موازنہ جو ہے وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، بالکل سیدھا کلیئر جو ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، بالکل سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات جو ہیں وہ پہلے اس گروہ کی بیان کی، اور ساتھ ہی جو ہے ان کا متضاد جو رویہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو باطل پرست ہیں، دکھنے میں بہت لگیں گے جس طرح جیسے جھاگ ابھرتی ہے، باطل ابھرتا ہے اور بہت زیادہ لگتا ہے طاقتور ہے، لیکن ایسے جھاگ کی طرح یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں، کیونکہ اصل بنیاد نہیں ہے کہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، قطع رحمی کر رہے ہیں اور جو ہے عہد شکنی کر رہے ہیں اپنی طاقت کے زور پر، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی پکڑ جو ہے پھر بڑی سخت ہوتی ہے اور پھر یہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ تو جو جتنا اونچا ابھرتا ہے اور جتنا زیادہ اپنا جو ہے وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، اتنا ہی اونچائی سے وہ گرتا ہے اور منہ کے بل گرتا ہے۔ تو یہ دو رویوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔